اب آپ دیکھیں عقیدت تو احترام کا چند سال پہلے تک جگہ جگہ ہماری دیواروں میں ادھر ادھر ایون درختوں کے اوپر لگے ہوتے تھے، وہ یہ اسٹیل کی پلیٹس لگی ہوتی تھی، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ تب بھی میں نے کالم لکھ کے پوچھا تھا کہ ظالموں، حرمت رسول پہ جان تو کروڑ بار قربان، لیکن مجھے یہ بتاؤ جان کی قربانی کا دعویٰ کرنے والوں کہ ان کی ہدایات پہ، ان کے فرمودات پہ، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے کہ نہیں؟ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ ان کی حرمت پہ جان تو قربان ہے، ان کی کسی ہدایت پہ عمل نہیں کرنا۔ اچھا، نہ اس سوال کا جواب مجھے تب ملا تھا، نہ آج کوئی امید ہے، کیونکہ اس سوال کا جواب تو شاید خود میرے پاس بھی نہیں۔ کبھی کبھی اس پہ غور کریں ویورز، پلیز اس پہ غور کریں۔ کبھی کبھی میں اکیلا بیٹھ کے حساب لگاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات، تعلیمات، فرمودات پہ ہم کتنے فیصد عمل اگر ہم نے کر لیا ہوتا تو اس بری طرح ذلیل نہ ہوتے، رسوا نہ ہوتے، پسپا نہ ہوتے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، طویل سوچ بچار کے بعد میں اس حیرت انگیز نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر آج کے مسلمان نے حضور کی صرف ایک ہدایت پہ، کسی ایک، ان کی تو سینکڑوں ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، فرمودات ہیں، احکامات ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، ان میں سے صرف ایک، کوئی ایک، اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، ان پہ اگر ہم نے کسی ایک پہ، ان سب میں سے کسی ایک پہ عمل کر لیا ہوتا عالم اسلام نے یا پاکستان نے کم از کم، تو یوں پریکار جتنے بے وقت نہ ہوتے، بے وقار نہ ہوتے۔ ان کی بے شمار ہدایات میں سے صرف چند پہ نظر ڈالتے ہیں۔ آپ بھی سوچیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ مثلا حضور نے فرمایا تھا جس کو مسلمان کا غم نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آج عالم اسلام کو 50 سے زائد اسلامی ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا کتنا غم اور درد ہے۔ جن کے پاس 4 ٹکے آ گئے ہیں وہ پاکستانیوں کے ساتھ حقارت کا سلوک کرتے ہیں، اور پاکستانیوں کی کرتوتیں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کو بھی، عالم اسلام کو بھی چھوڑیں، خود پاکستان کے اندر مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کتنی ہمدردی، کتنی محبت اور ایک دوسرے کا کتنا غم اور درد ہے، صرف اتنا ہی کر لیتے ہیں تو مٹھی بھر یہودیوں کے مقابلے پہ کہاں ہوتے آج؟ یہاں تو کسی کو کسی کا، میرے دوست کہتے ہیں کہ میں مرحوم میرے ایک دوست تھے مولانا اسد گیلانی صاحب کے بیٹے فاروق گیلانی، وہ کہا کرتے تھے، وہ بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے منسٹری آف فائنانس میں۔ تو میں نے پوچھا یار فاروق مجھے بتاؤ پاکستان کی اکانومی، اس نے کہا یہاں کوئی اکانومی نہیں ہے، ہر ایک ہاتھ دوسرے آدمی کی جیب میں ہے۔ یہ حال ہے، رشوت، ملاوٹ، سازش، لیگ پولنگ، خوشامد، چاپلوسی، ایک دوسرے کے گٹے کھینچنا، اپنے پولیٹیشنز کو ہی دیکھ لیں۔ سو حضور کا یہ ایک حکم اگر مان لیتے ہیں کہ جس کو مسلمان کا غم نہ ہو وہ میری امت سے نہیں ہے، ایک دوسرے کے غم میں، دکھ میں، ذوف میں، کمزوری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، کیا ہوتا آج؟ ایک ہدایت، سینکڑوں ہزاروں ہدایات۔ اچھا، پھر فرمایا آقا نے کہ جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کسی مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کر۔ اب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیتے ہیں، یہاں ریس کس بات کی ہے؟ پھر
ایک جملے کی کہانی ہے، بچہ بچہ ہمارا جانتا ہے۔ فرمایا علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ او بھائی، علم کا مطلب جو ایک خاص طرح کے طبقے نے بنا دی نا، یہ دینی علوم تو یہ دنیاوی علوم، ہر علم اللہ کا علم ہے، چونکہ اسی کے اندر ہم نے کوئی چیز یاد تو نہیں کر لی، کوئی نیا سیارہ ہم نے بنا لیا ہو، کوئی نیا چاند، کوئی نیا سورج، کوئی نیا مریخ آپ نے بنا لیا ہو، نہیں، جو ہے ہی اس کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے آپ کر رہے ہو نا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ بات کہ لا آف گریوٹی، کشش ثقل، وہ پیدا تو نہیں کی نا، انسان نے تو ڈھونڈی ہے۔ اسی طرح کے ایٹم، حقیر ترین ذرہ، اس کو توڑو گے تو انرجی کا طوفان آ جائے گا۔ کیا کیا ہے؟ پیدا کر لیا آپ نے؟ نہیں، آپ نے ڈھونڈ لیا ایک۔ اچھا، تو اگر ہم جبل جہالت کے پہاڑ میں پناہ نہ لیتے، اس ایک حکم پہ اس کی تعمیل کر لی ہوتی، مسلمان علم و ہنر، سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہماری کیا ترجمہ بنتا ہے؟ علم و ہنر۔ علم و ہنر میں آپ امریکہ کے یا ادھر کے برابر نہ، جاپنیز کا ہی برابر آ جاتے ہیں۔ 50 سے زیادہ ملک ککھ بھی نہ کرتے، ایک آدھی آ جاتا، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، پھر ایک بار حضور نے فرمایا تھا، سبحان اللہ، کوئی کسی کو ہوش آئے تو، کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اور جب جواب نہ ملے تو کوچ کر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سے یہ کوچ کر چکا ہے۔ اچھا، پھر حضور کا ایک فرمان ہے، اور میں کہتا ہوں ایک پہ ہی کر لو، یہ جو روئے جاتے ہیں آج بھی میں نے پڑھے ہیں، کالموں کے ڈھیر لگے ہوئے، ماتم، بچے مارے گئے جی، معصوم یوں ہو گیا جی، جائیدادیں سڑ گئی جی، فلانا کبھی تو ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ یہ تو اقبال نے بہت پہلے بات کر دی تھی، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ مارا تو روتا ہے، اسی طرح ماتم کرتا ہے، احتجاج کرو، جلسے کرو، جلوس نکالو، اپنی پراپرٹیز نظر آتش کرو، اپنی سڑکوں کو آگ لگاؤ، اپنے منہ پہ تھپڑ مارو، یہ کمزور کا مقدر ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ میں حضور کا یہ دیکھو کہ کیا عجیب میسج ہے کہ دستے بالا دستے زیریں سے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی بے حیاؤں کا مجمع، اسی پہ ہی غور کر لیتا تو آج ہم ناک تک قرضے کی دلدل میں نہ ہوتے۔ ہمارا ہر وہ بچہ بھی مقروض ہے غیروں کا، جو بھی پیدا نہیں ہوا۔ ہماری تو آئندہ نسلیں بھی گروی پڑی ہیں بھائی، یہ اعداد و شمار کی بات ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارے بھائی ہیں جی، یہ ہمارے بچے ہیں جی، یہ ہماری بہنیں ہیں جی، یہ ہماری مائیں ہیں جی، بہت اچھی بات ہے۔ وہ ایک آدمی کے اپنے گھر میں چاروں طرف آگ لگی ہے، وہ دور کسی محلے میں اس کا کوئی بھائی رہتا ہے، اس کو فون پہ پتہ لگتا ہے اس کے گھر بھی، پہلے اپنی بجھائے گا کہ اس کی؟ پہلے آپ تو تگڑے ہو جاؤ، ورنہ احتجاج، قراردادیں، مذمت، کیا ہے یہ مذمت؟ اتنا تو عالم اسلام نہیں کر رہا جتنا پھر ویسٹ میں کوئی اس پہ ریاکشن آ رہا ہے۔ سو دستے بالا دستے زیریں سے، یعنی مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ برتر ہوتا ہے۔ ہم تو مانگتے بھکاری، فقیر، ہمارے تو ہاتھ ہی کشکول بن چکے ہیں۔ جو جب سے ہو سنبھالا میں دیکھ، جو جا رہا ہے باہر بھیک مانگنے جا رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں ہم زندہ قوم ہیں۔ بالکل ہوں گے جی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو خوشی ہے، میں تو اسی کا حصہ ہوں۔ وہ کسی ایک بات پہ عمل کر لیتے۔ تم کہتے ہو جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، اور میری 2 ٹکے کی جان انہوں نے کیا کرنی ہے؟ اعمال۔ مر جانا بہت آسان ہے، یہ بزدلی بہادری کی بات نہیں میں کر رہا۔ جس کو تھوڑی سی عقل ہو وہ جانتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، موت تو نہیں آنی ہے۔ مشکل کام ہے زندہ رہنا،
ایک ڈسپلن کے اندر زندہ رہنا، اپنے بڑوں کی، اپنے اسلاف کی باتوں کو ماننا، یہ بہت زندہ رہنے کا بہت، یہ زندگی موت سے بڑا امتحان ہے۔ اگر مجھے حکم ملا کہ ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو، تو میں نے ابھی سیر ہو کے یا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، لیکن حکم ہے میرا، میں نے ہاتھ کھینچنی ہے۔ غصہ آیا، میں نے کنٹرول کر لیا۔ کسی کمزور کے کہتے ہیں اپنی اوقات سے بڑھ کے ہیلپ کرو۔ سخاوت یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو اگر 1000 دے سکتا ہوں تو میں 1000 دوں، نہیں، میں اوکھا ہو کہ اس کو 1500 دوں یا 1200 دوں، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ تو کرنا کوئی نہیں۔ صبر، ضبط، ڈسپلن، پنکچویلٹی۔ کبھی غور کر کے دیکھیں کہ نماز پڑھنے والا آدمی کہیں اپوائنٹمنٹ پہ وقت پہ بھی جاتا ہے؟ اللہ پاک کو، خالق کو یاد کرنے کے لیے کوئی آورس کی ضرورت ہے؟ وہ تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ 5 times a day اور یہ کہ بھی اتنا ورنہ قضا ہو جائے گی فلانا، وہ کیوں ہے؟ وہ ڈسپلن ہے، اکٹھے ہو کے رب کو یاد کرنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ کامن سینس کی، میں جیسے بندہ کسی ٹین ایجر یا بچے کے ساتھ، معصوم کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، میں انہی لوگوں سے مخاطب ہوں جو میچور ہیں ماشاءاللہ، ان کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو کیوں اکٹھے ہونا ہے بھائی؟ اپنے گھر میں اپنے اپنے کمروں میں کرنا، بردرہڈ آئے، ایک دوسرے کا درد جاگے، ایک دوسرے کے مسائل کا پتہ ہو، پھر اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں کہ غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے، دکھ بانٹنے سے گھٹتے ہیں، خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ پھر وضو ہے 5 ٹائم، کیا گوڈے گٹے صاف نا، نیت صاف، ارادہ صاف، معاملہ صاف، وعدہ صاف اور سچا، اٹس اے پیکج۔ اچھا وہ کرنا نہیں ہے، جان بھی قربان ہے کہ جان کیا مطلب، میں آپ کسی یا کسی اور کی تو بات نہیں کرتا، میری جان کی کیا اوقات ہے، میں کیا بیچتا ہوں، آج ہوں کل نہیں ہوں، سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور کروڑ سال سے ہوتا ہے، جاندار ہیں بے جان ہو جاتے ہیں ایک دن۔ تو بہرحال مختصراً یہ ہے، جنہوں نے ماتمی خطوط لکھے، میسیجز بھیجے فلسطینیوں کے حوالے سے اور کشمیریوں کے حوالے سے، یہ کالم ان کے لیے سمجھنے کہ خالی خولی جوش جذبہ، کھوکھلا غم و غصہ اور عمل سے انکار والا عقیدت و احترام، کبھی سوچیں تو صحیح ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا اس نے۔